بعد اشرف الانبیاء جو میں ہمیشہ توجہ دلاتا ہوں کہ برادران اہل سنت کی توجہ دلائیں۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ بھی میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ جو برادران اہل سنت ہمارے بھائی ہیں، ہماری جان، ان کے قدم ہمارے سر آنکھوں پہ ہیں، نہ وقت اہل سنت ہندوؤں سکھوں جو جس دین کے ہیں، اکثر لوگ معصوم ہیں بالکل۔ اور جب ہم کہتے ہیں اہل سنت تو مراد ہے علماء اہل سنت، کہ جو علماء یہود و نصارہ کی مانند ہیں، جس طرح سے علماء یہود و نصارہ کو علم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، رسالت کا، بعثت کا، اور وہ چھپاتے تھے، تو یہ علماء اہل سنت کو بھی علم ہے اہل بیت علیہ السلام کی افضلیت، امامت کا، خلافت کا، وصایت، اور یہ لوگ علماء یہود و نصارہ کی طرح چھپاتے ہیں۔ لہذا عوام اہل سنت اور علماء اہل سنت ایک نہیں ہیں۔ عوام اہل سنت جو ہیں وہ سمجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام کی وہ مظلوم بھیڑے ہیں جو بھیڑیوں کے ہاتھ میں، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ رسول و آل رسول کی ان مظلوم بھیڑوں کو، ان بھیڑیوں سے نجات عطا فرمائے۔ اور نجات کیا ہے کہ رسول و آل رسول کے فضائل بتائیں، رسول آل رسول کی تعلیمات بتائیں، رسول آل رسول کی توہین کرنے والے، ان کو حجر و ہذیان و بکواس کی نسبت دینے والے، ان سے جنگیں کرنے والے، ان پہ لعنت بھیجنے والے، ان پہ ظلم کرنے والوں کا تعارف کرائیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھٹے خلیفہ، امت مسلمہ کے چھٹے امام، اور یہ بات ہم بار بار بیان کرتے ہیں اور پھر دوبارہ بیان کریں کہ یہی خلیفہ ہے، یہی امام، نہ یہ کہ خلیفہ کوئی اور ہے، امام یہ ہے۔ پہلے امام مولا امیر المومنین علیہ السلام اور وہی پہلے خلیفہ ہے، دوسرے امام امام حسن علیہ السلام وہی دوسرے خلیفہ ہیں، تیسرے امام امام حسن علیہ السلام وہی تیسرے خلیفہ ہیں، چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام اور وہی چوتھے خلیفہ ہیں، پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام اور وہی پانچویں خلیفہ ہیں، اور چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام اور وہی چھٹے خلیفہ ہیں، اور اسی طرح سے امام زمان علیہ السلام کے جو 12ویں امام ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 12ویں جانشین و خلیفہ اور سکسیسر ہیں۔ اب اگر اہل سنت کے دلوں کو نرم کرنا ہے تو ہمیشہ ہم توجہ دلاتے ہیں کہ بتائیں کہ تصور کرو کہ تمہارے رسول کے پورے خاندان کو رسول کے بعد قتل کر دیا گیا، اب یہ خوشی کا مقام ہے تو خوش ہو جاؤ، غم کا مقام ہے تو غمگین ہو جاؤ۔ ان کے قاتلوں کو چھپانا چاہیے، تمہاری عقل کہتی ہے، اگر تمہارے باپ اور بھائی کا بھی قتل ہو جائے تو ان کے قاتلوں کو بھی چھپانا، ان کے قاتلوں کو اجاگر کرنا چاہیے، نفرت کرنی چاہیے، پھر ان کے قاتلوں سے نفرت کرو، ان کو اجاگر کرو، ان کو پہچانو، ان سے برات کا اظہار کرو، اور ان سے پھر دین نہیں لیا جا سکتا، دین اہل بیت سے لینا۔ تو امام کے والد امام محمد باقر علیہ السلام اور والدہ جناب حضرت ام فروا اور زوجہ آپ کی حضرت حمیدہ خاتون، حالات کتنے سخت ہیں کہ بڑی تیزی سے ذکر کریں کہ بنو امیہ کا دور ہے اور ظلم عروج پر۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بنو امیہ میں 2 خاندان آئے ملعون، خداوند تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو، ایک ابو سفیان کی نسل سے، یعنی کون؟ معاویہ اور یزید، اور پھر معاویہ صغیر کے جو تقریباً کچھ دن کے لیے تھا، اللہ اس پر رحمت فرمائے، اس نے پھر اس خاندان کی مخالفت کی، اپنے باپ کو برا کہا، اپنے دادا کو بھی ظالم کا، بعد میں اس کو قتل کر دیا گیا۔ یہ 3 تھے کس کی نسل سے؟ ابو سفیان کی نسل سے، معاویہ اور یزید۔ یزید کا بیٹا کون؟ معاویہ صغیر، کہ جو اہل بیت کا طرفدار تھا، اس نے تخت و تاج کو چھوڑ دیا، بعد میں اسے قتل کر دیا گیا۔ بعض جگہ یہ ہے کہ ابھی اس کا دم بھی نہیں نکلا تھا تو اس کو دفنا دیا گیا۔ پھر جو دوسرا خاندان بنو امیہ کا مسلط ہوا اور وہ چلا، وہ مروان کا، اور یہ جو مروان کا خاندان تھا، آپ تصور کریں کہ ایک جانب سورہ قدر کی تفسیر میں جو ہے وہ بنو امیہ کی مکمل مذمت ہے، اور قرآن میں شجرہ ملعونہ کہا گیا ہے پوری بنو امیہ کہ اس میں یہ دونوں خاندان آ گئے۔ تو دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ مخصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی کس پہ؟ مروان پہ اور اس کے باپ پر، یعنی حکم بن عاص پر اور مروان بن حکم پر۔ اب اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن شاید ان میں سے کہ اہم ترین وجہ یہ ہو کہ جن پر میں لعنت بھیج رہا ہوں، جنہیں میں شہر سے نکال رہا ہوں، اور نہ پہلا حاکم آنے دے رہا ہے نہ دوسرا حاکم آنے دے رہا ہے، اور جو تیسرے حاکم ہیں جناب عثمان، انہوں نے بلایا کیونکہ وہ اس کا چچا، ان کا چچا تھا، اور نہ فقط بلایا بلکہ اس کو پاور دی۔ کتنی پاور دی؟ یعنی مروان کو گورنر بنا دی، اس کے بھائی کو ولید کو پوری مدینے کی منڈیاں اور بازار دے دی، اور فدق جو ہے وہ مروان کو دے دی، اور ہر سال 5 لاکھ دینار افریقہ کا خمس مروان کو دیا۔ کس نے؟ تیسرے خلیفہ نے، اہل سنت کے تیسرے خلیفہ نے، نہ کہ ہمارے۔ اور پھر ایسا مسلط کیا کہ تقریباً یہ سلسلہ 80 سال سے اوپر چلا۔ شاید اشرف الانبیاء کا جو اہم ترین ہدف ہو یہی ہو کہ جن کو میں شہر میں برداشت نہیں کر رہا، انہیں تم میرا جانشین و خلیفہ کہو گے، انہیں تم مسلط کرو گے، انہیں تم پاور دو گے، اور پھر وہ میری نسل کو قتل کریں گے۔ ان کے ظلم کے مقابلے میں نعرہ بلند کیا بنو عباس نے، الرضا من آل محمد، آل محمد کی خوشنودی کے لیے قیام کیا، اور جب پاور آ گئی تو بنو امیہ سے زیادہ ظلم کر دیا۔ تو امام کا جو دور تھا وہ ان دونوں کے درمیان، امام محمد باقر علیہ السلام کا
کا دور تھا کہ جب بنو امیہ ضعیف ہو رہی تھی، امام جعفر صادق علیہ السلام کا جو دور آیا تو بنو امیہ کا زوال ہو گیا، خصوصاً آخری 3 سال سیاسی طور پہ بڑے عروج پہ تھے، اور اس کے بعد باقاعدہ مسلح جد و جہد ہوئی، لیکن امام اس میں شریک نہیں تھے، حتیٰ جو لیڈر بھی آئے تو ایک کو آپ نے جلا دیا تھا، اور جب اس نے کہا قاصد نے کہ اس کا جواب، تو آپ نے کہا یہی جواب، لیکن بعض بنی حسن نے شرکت کی تو امام نے ان کو بھی روکا تھا کہ ان کے ساتھ شریک نہ، اور یہی وجہ ہے کہ جو کہتے ہیں بنو عباس کے دور میں سادات حسنی کو مارا گیا، کیوں کہ بنو عباس دیکھ رہے تھے کہ جب یہ ہمارے ساتھ مل کر بنو امیہ کو ہٹا سکتے ہیں تو ابھی کسی اور کے ساتھ مل کے ہمیں بھی ہٹا سکتے ہیں۔ امام نے منع کیا تھا ان کا ساتھ نہ دو، لیکن ان لوگوں نے بات نہیں مانی، جب نہیں مانی تو سب سے زیادہ خود بھی مشکل میں گرفتار ہوئے اور باقی اہل بیت کے لیے بھی مشکل ہوئی، اور 2 حاکم کہ جن میں سے ایک صفاح لعنت اللہ علیہ اور ایک منصور دوانقی لعنت اللہ علیہ، ان 2 کے دور میں ابھی جو مرثیہ قاری صاحب نے پڑھا ماشاءاللہ، ایک تو خود بہت اچھا پڑھتے ہیں اور ان کا سلیکشن بھی بڑا اچھا تھا، میں یہی پوچھ رہا تھا کہ کس کا ہے، شاید سبت جعفر صاحب کا ہے، کہ اللہ تمام ان حضرات کو کہ جنہوں نے کلام کہا اہل بیت علیہم السلام کے لیے، ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے، اور جو پڑھتے ہیں کلام ان سب کی بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ تو وہاں پر ذکر تھا کہ تیسری دفعہ اہل بیت کا گھر جلا، اگر آپ نے غور کیا ہو۔ پہلا واقعہ کب ہوا؟ جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو دھمکی دی گئی اور ان کے دروازے کو جلایا گیا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ تمام ملائکہ، تمام انبیاء، تمام اوصیاء، تمام مومنین جن و انس کی لعنت ہو کہ جن لوگوں نے جناب سیدہ کے گھر کا آسرا کیا، جنہوں نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو ڈرایا، دھمکایا اور در کو جلایا، جناب سیدہ کے تازیانہ مارا، جناب محسن کو شہید کیا، مولا امیر المومنین کے گلے میں رسی کو ڈالا، اور اہل بیت پر ظلم کے لیے راہوں کو ہموار کیا، ابد الآبدین تک ان پر لعنت۔ دوسری دفعہ کب گھر چلا؟ تو وہ عصر عاشور چلا۔ تیسری دفعہ کہا جائے گا کہ بڑے منظم طریقے سے امام جعفر صادق علیہ السلام، بنو عباس نے آتے ہی اہل بیت پہ ظلم کا سلسلہ شروع کر دیا۔ 1-2 اقوال اور ایک معجزے کے بعد مصائب کو شروع کریں گے یہیں سے کہ جب امام کے گھر کو جلایا گیا۔ امام کا جو پیغام ہے ہم سب کے لیے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے، کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، ہمارے لیے عزت کا سبب بنو، ہماری ذلت کا سبب نہ بنو۔ خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عزت بننے کی، اہل بیت علیہ السلام کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی ذلت سے ان کو رسوا کریں، اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور بلا شک اس میں جو سب سے اہم کام ہے وہ یہ ہے، کیونکہ جو لوگوں سے کنیکشن ہوتا ہے ہمارا وہ معاملات میں ہوتا ہے۔ معاملات سے کیا مراد؟ ڈیلنگ۔ مثال کے طور پر ایک گورا ہو یا کوئی نان مسلم ہو، ہندو ہو یا سکھ ہو یا کوئی بھی ہو، اس کو اس سے تعلق نہیں ہے کہ ہماری، اب یہ نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں داڑھی کی حیثیت نہیں ہے نا، لیکن اس کو ہماری داڑھی سے اتنا مسئلہ نہیں ہے، اس کو ہماری نماز سے بھی مسئلہ نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں نماز کی حیثیت نہیں ہے نا، یہ مثال دے رہے ہیں نان مسلم کے لیے۔ اس کو حیثیت کس چیز سے، کس چیز سے تعلق ہے اس کا؟ ہمارے ادب سے، مسکرانے سے، ادب سے، اخلاق سے، اور فیئر ڈیلنگ، جس کو حدیث میں اور فقہ میں بھی کہا جاتا ہے معاملات یعنی فیئر ہوں ان کے ساتھ۔ مثال کے طور پر کسی ہندو یا سکھ سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہو اور ہم اس کو گائیڈ کریں کہ نہ یہ ابھی نہ بیچو، 5 دن کے بعد ایسا ہونے والا ہے، اور بیچارہ غریب ہو، بیوہ ہو، کوئی پریشان ہو یا نہ بھی ہو، اور ہم اس کو بتائیں کہ ابھی تم بیچو گے نقصان ہوگا، کیونکہ میں خریدوں گا مجھے فائدہ ہوگا، لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں کیوں کہ میں اہل بیت کا ماننے والا ہوں اور میرا یقین ہے کہ اس سے جو مجھے فائدہ ہوگا تمہیں نقصان پہنچا کے، تو ہمارا اللہ ہمیں اس سے کہیں زیادہ دے دے، تو اس کو تعجب ہوگا کہ مثلا ایسا بھی کوئی فرد ہے کہ جو اپنا نقصان کر کے مجھے گائیڈ کر رہا ہے۔ اب آپ اس کو بار بار بتائیں کہ جی میں کون ہوں، میں امام حسین کا ماننے والا ہوں، ہمیں ان کا یہ ہے، ہمارے فلانے نے ہم سے یہ کہا، اس قسم کا اس کو بتائیں۔ اب وہ نہ آپ کو رات کو دیکھنے آ رہا ہے کہ آپ نماز شب پڑھ رہے ہیں اور کتنی لمبی پڑھ رہے ہیں، نہ آپ کو مسجد میں دیکھنے آ رہا ہے، اور نہ وہ آئے گا۔ یہ وہ چیز ہے کہ اس کے بعد وہ کہے گا کہ باقی یہ لوگ اچھے لوگ ہوتے ہیں، اور ممکن ہے کہ وہ اس کے بعد ہزاروں لوگوں کے آپ کے پاس بھیجے کہ یہ بڑا فیئر آدمی ہے، اس نے مجھے نقصان سے بچایا تھا، واقعا ایسا ہوتا ہے بعض، لیکن جو اصل ہدف ہو کیا ہو، اس کے سامنے ائمہ کا احترام ہو جائے، یعنی میں اس کو دھوکے دینے والوں میں سے نہ ہوں، بلکہ یہ کہے کہ مسلمانوں میں جو فلانے لوگ ہوتے ہیں یہ لوگ آنکھ بند کر کے ان پہ بھروسہ کر لو۔ ایسی ظاہر ڈیلنگ ہماری اوروں کے ساتھ بھی ہونی چاہیے، اہل سنت کے ساتھ بھی۔ مثال کے طور پہ اب لوگ کیا کہتے ہیں کہ اٹرنی کون لو، مسلمان یا یہودی؟ کیوں ایسا ہو گیا ہے؟ واقعا کیوں ہو گیا ایسا؟ ہمیں بھی جو نقصان پہنچایا، میں آج منبر سے کہہ رہا ہوں، ہماری شیعہ وکیل نے نقصان پہنچایا، سو کالڈ دیندار مدرسے میں پڑھانے والی شکاگو کی شیعہ، ہم سے لوگوں نے کہا تھا کہ کسی سے نہ کروائیں، اپنے یہودی سے کرائیں۔ ہم نہیں جانتے تھے کلچر کو، سیدھی بات ہے، ہم نئے آئے تھے،
ہم نے سوچا ہم شیعہ ہیں، سید ہیں، امامہ ہے، ایران میں پڑھے ہیں، اس کو ڈگری بھی دکھانی ہوگی، ایران کا اپنا اسٹے بتانا ہوگا، ہائے ویلا وائے ویلا کیس خراب ہو جائے گا۔ پتہ چلا نا بابا وہ نہ کرتی خراب، یہ اپنی نے کر دیا، واقعا خراب کیا، یہ نہیں کہ غلطی ہو گئی۔ تو اب آپ تصور کریں کہ یہ جو بن گیا ہے کہ جی یہودی اٹرنی اچھا ہوگا، کیوں بن گیا ہے؟ کیونکہ فیئر ہے، ہمارے سب لوگ کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہیں، اس کو بدلنے میں شاید ہم ناکام ہو جائیں۔ ہاں ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ان کو لے چلے، ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے بھی ایسی ہو جائیں، لیکن اس میں ممکن ہے 100 سال لگے۔ یا مثال کے طور پہ پاکستان میں ہمیں پتہ ہے کہ بعض آفیسز والے کہتے تھے کہ پارسی جو ہوتے ہیں آفس میں، یہ بڑے اچھے آفس میں کام کرنے والے ہوتے ہیں، فیئر، کام اینڈ کوائٹ، اور اچھا کام کرنے والے، ہارڈ ورک۔ لیکن دیگر اقوام کے لیے جو ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے پارسیوں نے اس پر سالوں محنت کی ہے، تب جا کے ایک نتیجہ نکلا۔ اب یہ محنت جو ہے، یہ امام فرماتے ہیں کونوا لنا طعینا ولا تکونوا علینا شینا، ہمارے لیے عزت کا سبب بنو، ذلت کا سبب نہ بنو۔ اس میں سب کو سالوں کام کرنا ہوگا۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ جب حدیث ثقلین کے جسے ہم نے خطبے میں بیان کیا، جب اسے بیان کیا جاتا ہے تو عام طور پہ ذہن میں یہ آتا ہے کہ جیسے یہ ہمارے لیے، ہاں ہمارے لیے تو ہے، لیکن جس وقت اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کے لیے بلند تر سلام، اب یہ حکم ہمارے لیے ہے، پتہ نہیں ہمارے لیے ہے، لیکن آیا اشرف الانبیاء نے ہمیں مخاطب ہو کے فرمایا تھا ڈائریکٹ سامنے؟ اصل میں یہ حکم کس کے لیے تھا؟ اصل میں تو یہ حکم اصحاب کے لیے تھا، جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے، کہ جو ہر تعریف کے مطابق جو سن رہے تھے قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ قطعاً صحابہ تھے۔ ان سے آپ نے ارشاد فرمایا تھا انی تارکم فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان اے اصحاب دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرت اہل بیتی، کتاب خدا اور میری اطرت، جب تک تم لوگ، نہ کہ وہ لوگ کہ جو میرے بعد آئیں گے صرف وہ بھی، لیکن سامنے تاکید کس سے؟ ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم لوگ ان دونوں سے وابستہ رہو گے، کس سے؟ علی و فاطمہ و حسن و حسین سے، اور کس سے؟ قرآن سے۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا، اس وقت تک تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اور اس سے نتیجہ کیا نکلا؟ حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ جب تم ان سے وابستہ ہوگے آٹومیٹکلی حوض تک پہنچ جاؤ گے، یعنی کامیاب ہو جاؤ گے۔ میں تمہیں حوض کوثر سے جام پلاؤں گا اور جنت میں لے کے جاؤں گا، لیکن شرط کیا ہے؟ تمسک بقرآن اور علی و فاطمہ و حسن و حسین، یعنی اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام۔ لیکن اگر تمسک نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ تو گمراہی ہے۔ اگر تمسک نہیں کیا تو گمراہی ہے۔ تصور کریں کہ جو لعنتیں بھیجیں اور جنگیں کریں، ان کا کیا؟ تمسک نہ کرنے والے تو گمراہ ہیں۔ یعنی تصور کر لیں کہ ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمسک کیا حوض کوثر پہ، ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمسک نہیں کیا، بالکل خاموش ہیں، ادھر ادھر لگیں کسی کام میں، وہ بھی جہنم میں۔ لیکن ایک وہ لوگ ہیں جو ان سے تمسک تو کجا، تلوار کھینچیں، ڈرائیں، دھمکائیں، گھر کو آگ لگائیں، قتل کریں، اسیر کریں، مال لوٹیں، جعلی حدیثیں بنائیں، لعنت بھیجیں، گالیاں بھیجیں، یہ فقط جہنم ہی نہیں ہے، بلکہ کہا جائے گا کہ ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمام ملائکہ کی، تمام انبیاء کی، تمام اوصیاء کی، تمام مومن و جن و انس کی ہر وقت لعنت ہے، اور جہنم کے بدترین گڑھے میں ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد بے سما۔ بس جب بھی کبھی بات ہو حدیث ثقلین کے بارے میں تو یہ ہمیشہ توجہ دلائیں کہ یہ قول اشرف الانبیاء جس سے آپ مخاطب تھے تاکید سے، یہ اصحاب کے لیے سب سے پہلے مرحلے میں زمان کے اعتبار سے بھی، مکان کے اعتبار سے بھی، یعنی جگہ کے اعتبار سے، زمان کے اعتبار سے بھی، سب سے پہلے جس پر اطاعت واجب تھی اور تمسک بقرآن و اہل بیت لازم تھا، اور جن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اشرف الانبیاء خطاب فرما رہے تھے، جن کو مخاطب فرما رہے تھے، جن تک قول پہنچ رہا تھا، وہ اصحاب۔ اب یہ تصور کرنا کہ اصحاب سے دین لیا جائے، اہل بیت سے دین نہ لیا جائے، اب یہ تصور کرنا کہ ایک صحابی کا قول تو حجت ہو اور اہل بیت کا قول حجت نہ ہو، حتی اجماع حجت نہ ہو، پھر اس کے بعد کہا جائے ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں۔ کیا اہل بیت کو مانتے ہیں؟ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔